أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال تعالى نلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال التحدث عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حيا سنتي فقد حبني ومن حبني في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت أو كما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عن من ظلمك واحسن من أساء إليك. میں ادھر ادھر متوجہ ہوں کیا نام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو دوستو بزرگو، بہت ضروری بات عرض کرنی ہے. کس بنیاد پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اس کام کو اٹھایا تھا وہ امانت عرض کریں. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے علماء کو جمع کیا. کئی موقع حضرت کے ہوئے، اس میں سے ایک موقع یہ ہے. فرمایا بے دینی کی کیا وجہ ہے، گناہ کی کیا وجہ ہے، دین سے دوری کی کیا وجہ ہے. بڑے بڑے علماء اکرام تھے. انہوں نے فرمایا حضرت جہالت ہے. جاننے کے باوجود آدمی کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے. اور مشائخ نے مختلف رائے دی. حضرت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، سارے بے دینی کی وجہ صرف ایک ہے، ایمان کی کمزوری. کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب سے تشخیص کروائی، اللہ نے کرائی. فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ کہا دعوت اللہ اور اللہ کے نام میں نکلنا. پوچھا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے بلا واسطہ سنا. حضرت نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت. یہ خطاب صحابہ اکرام کو اور ایمان والوں کو ہے. پھر دوبارہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کیوں کہا؟ فرمایا تم بہترین امت ہو. ساری امت نکالی گئی ہے ساری انسانیت کے نفع کے لیے. ان کا کام نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اے تقوی ایمانکم باللہ سبحانہ وتعالی، تمہارے ایمان میں قوت آئے. سارے علماء اکرام کو اللہ نے شرستہ فرمایا. لیکن ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم نے اس کو رٹ کے بیان کیا. وہ خدا نخواستہ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دعوے کرتے، دعوت سے ایمان آئے گا
ایمان کی زندگی بنے گی. نتیجہ عجیب آ گیا. بہت غور فرمائیے. حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ برکتہ نے اس کی تفصیل بیان کی. فرمایا ایمان کیا ہے؟ کوئی ہمیں تو کچھ آتا نہیں، جو سنا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا امانت. جی ہاں. آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا، غیب دل سے، غیب کی خبر کی تصدیق کرنا دل سے، چاہے سمجھ میں نہ آئے. اسی منبر پر بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے نظر نہ آئے، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری کے درس میں کہ صرف میرا کہنا کہ میں نے مانا یہ کافی نہیں، اللہ یہ کہہ دیں اس کے دل نے مانا پھر کہہ لگے. نہ منافقین نے کہا تھا آمنا، اللہ نے کہا وما هم بمؤمنین. بہت غور کرنا ہوگا. اب 2 مثالیں دی حضرت. پوچھا بھائی 100 روپے میں سے 5 روپے صدقے دیے، کتنا باقی ہے؟ یہ بولے 95. ارے میرے دوستو ہماری آنکھیں دیکھ رہی 95، اس کو جھٹلانا ہوگا کہ میرا دیکھنا غلط. اللہ کا فرمان حق جرم الصدقات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ مانا کا سفار صدقہ، صدقہ دیں گے کمی نہیں آئے گی. اب یہ میں سمجھا نہیں سک رہا ہوں. 95 نظر آ رہا ہے، فرمایا میں جھوٹا، میرا دیکھنا غلط. ساری دنیا کے انسان اگر دیکھ رہے ہیں 95 سب غلط، اللہ کا فرمان حق، حضور پاسم کا فرمان حق، تو دل میں ایمان کا نور اترے. مولانا صاحب کہتے تھے جب تک مشاہدے کی تکلیف نہیں کرو گے غیب کی تصدیق آئے گی نہیں. اس لیے لا الہ کو پہلے کہا پھر اللہ کہا. بہت غور کرنا ہوگا بھائی. ایسے بیٹھے جیسے یہ بیٹھے، بہت غور کرنا بھائی. ایک مثال یہ دیتے تھے، دوسری مثال ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. فرمایا یہود بتاؤ ذلیل و مسکین ہے، ساری دنیا میں شطرنج کھیل رہے ہیں. کہا نہیں ہم ساری دنیا کو جھٹلا دیں گے، ہم یہ کہیں گے بھائی اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے. عزت اللہ دیتے ہیں. مولانا یہ کہتے تھے حضور پاسم کے طریقے میں دیں گے اور ایمان والوں کو دیں گے. ترجمہ کرتے تھے واللہ جیسے بولے سو. بچے نہیں تھے وہ، علماء اکرام سے درخواست کروں، انہوں نے افتاح کیا تھا حضرت مفتی کی بہتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہاں بہت بڑے آدمی تھے ماشاء اللہ. غور سے سننا. حضرت مولانا فرمانے لگے یہ موجودہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا. بار بار کہتے تھے رمضان کے بیان میں، حج کے بیان میں، روزہ رکھ رہے ہیں تقویٰ نہیں آ رہا، حج کر رہے ہیں تقویٰ نہیں آ رہا. آدمی کو اپنے کو پہچاننا ہو تو بیت اللہ ہے، طواف کرتے ہوئے، حالانکہ بیت اللہ عرش کے نیچے ہے، نگاہ عورتوں پہ جاری. تو فرمایا اگر خدا نہ خواستہ یہاں کو گناہ ہو گیا اور دعا مانگی، ان کے ملکوں پہ عذاب آئے گا. جیسے قوم عاد راستے میں گناہ ہو گیا اور آ کے دعا مانگی، ہاتھ حال دو ممترونا، پوری قوم تباہ. آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا ہوگا. جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات. اب تھوڑا غور کرنا. فرماتے تھے خیر کی تصدیق اگر بڑھ گئی، اب اس ایمان میں تقویٰ آیا. غور کر رہے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تقوی کی تعریف جو قرآن میں کی ہے نا وہ یہ ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ہدی للمتقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. مثال صحابہ اکرام کی زندگی سے دی. کانی ادا عرش الرحمن بارزہ اشم رائحۃ الجنہ من دون احد. ان کو دنیا میں جنت کی خوشبو آئی. کہا کہ یا رسول اللہ گویا کہ میں عرش کو دیکھ رہا ہوں. صحابی مبالغہ نہیں کر سکتے. حق کا اور سے سننا. غیب کی تصدیق اگر بڑھ گئی، اس ایمان میں مولانا فرماتے تقویٰ آیا. یہ ایمان نیکیوں میں بھی لائے
لائے گا، وہ گناہوں سے بھی بچائے گا. کیوں؟ حضرت پیٹرول سے گاڑی چلنا نظر آتا، بچہ بھی بیان کرتا ہے، ایمان گناہوں سے کیسے روکے؟ یہ فرماتے تھے اوامر الہی غیب میں ہے، نماز روزہ ہے، زکات قرآن میں بیان ہے، شراب حرام، سود حرام، جھوٹ حرام، زنا حرام، سب قرآن و حدیث میں ہے. تو ایمان بالغیب جتنا بڑھے گا اتنا تقوی آئے گا. اور فرمایا ان حکموں پہ لائے گا جو غیب میں ہیں، ان گناہوں سے روکے گا جس کا بیان غیب میں. یہ تعلق ہے. صحابہ کرام کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہیں بازار میں غفلت کے ماحول میں لیکن سچائی امانت سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے فرمایا دیکھ آگے پڑھ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تو سچائی امانت سے بیٹھنے پر صدیقین کے ساتھ اشر، نبوت کے بعد کا درجہ ہے. علماء اکرام بہت زیادہ غور کریں. اس اصل میں اٹھا کے گئے تھے امت کو. اگر ہم اس اصل پہ نہیں آئیں گے تو میرے دوستوں پہلے ایک واقعہ نہیں تھا کہ فلانے نے فلانے کے پیسے کھا لیے، اب ہزاروں واقعہ. کیسے ہو سکتا ہے جس کا ایمان ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے؟ کیسے لوگ پیسے کھا سکتے ہیں؟ کسی زیادتی کر سکتا ہے گھر والوں پر؟ کسی پر بھی. بس ایمان بالغیب کیسے بڑھے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کہا اور علماء اکرام اطاعت بھی کہتے ہیں، دونوں حق ہیں، انکار نہ کریں. اطاعت سے کیسے بڑھے گا؟ بازار میں جا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا، 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجے بلند. غور سے سنیے گا، مولانا یوسف صاحب فرماتے یہاں فضائل کا استحضار کیا، خوشی کی لہر دل پہ گزرے گی، اور اگر تصدیق کر دی اس حدیث کی بازار کے اندر ایمان بڑھ جائے گا. اگر اس طرح خدا کے راستے میں وقت نہیں لگا رہا تو خدا کے راستے میں ایمان نہیں بڑھے گا. خدا کے راستے میں اس سے زیادہ گزارنا پڑے گا. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت فرمائی. کیونکہ مولانا انصاری مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری انڈیا کی تاریخ کو دیکھو، ساروں نے کلمے کی دعوت دی، توحید کی، لوگوں کے یقینوں کو اللہ نے بدلا. کی بات کرتے تھے وہ دعوت سے، دعوت تو دے رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، باتیں زیادہ ہو گئی، سمجھ بڑھ گئی، ایمان نہیں بڑھ رہا. خود آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں گناہ سے نہیں بچ سک رہا. اب فرمایا یہاں مولانا سید خان صاحب نے خط لکھا بمبئی، اس میں لکھا بھائی قاسم بیگ والوں، فرمایا دعوت نظام غیبی سے متاثر کرنے میں اور کرنا. دعوت نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے. یہاں متاثر کرنا کہا. دعوت ہجوم ہے، دعوت دفاع نہیں ہے. حضور پاک سسر جب بیان کرتے تھے پوری منظر جیش کی طرح پوری قوت تصدیق کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ، اس سے اعلیٰ درجہ تو ہے نہیں. اور صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر پوری قوت کے ساتھ سنا. فرمایا ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت کے ایمان پر آگے بڑھے. دوسری مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے سنا وہ صحیح جنب اتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں. مولانا سید خان صاحب فرماتے ہیں عرفات میں تمام صحابہ تمام متقی تھے، صدیق اکبر اتقا الناس تھے. ایک لمحے کے لیے بھی پوری زندگی میں تردد نہیں ہوا. مہربانی کر کے کوئی بے دھیانی کے ساتھ نہ بیٹھے ورنہ بھائی مشکل ہے. یاد رہے، غور سے سننا. دعوت میں یہ میرے ابھی تک میرے سے نہیں آیا، میں اس میں مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اگر دعوت میں غیب کو بیان کیا دوسروں کی نیت سے، اپنی نیت نہ کی، اوروں میں ایمان آئے گا، اپنے اندر نفاق آئے گا. شاید بغیر تصدیق کے بولنے کی وجہ سے. کیونکہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ
دائی کے بارے میں وعدہ ہے ہدایت کا، مدعو کا وعدہ نہیں۔ فرمایا جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں کی، اور جس کا وعدہ نہیں اس کی نیت کرنا۔ مولانا الیاس سب کیسے کرنا۔ میرے دوستوں، آپ کا احسان ہوگا جو حضرت نے جتنی باتیں کہیں خدا کے لیے ان کو لوٹائی ہے۔ یہ دیکھو سننا، دعوت میں غیب کو اپنی نیت سے اتنا بیان کریں گے، سب کو، جنت کو، قبر کو، حشر کو، اللہ کی بڑائی کو، صراط کو، فرشتوں کو، یہ سارا ایمانیات ہے، اتنا کہیں گے یہاں تک کہ مولانا یوسف صاحب، یہ حضرت روانگی میں کہا ہے، حضرت نے لکھا ہوا حضرت کا روانگی کی بات، یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ گیا مشاہدے کے یقین پر۔ یہ مولانا غور سے سننا، یہ ایمان کی محنت ہے۔ یہ تعبیر مولانا یوسف صاحب نے فرمائی۔ محنت کسے کہتے ہیں؟ بس لطاق لتحصیل الشیء۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، جان مال وقت لگانا کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام محنت ہے۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جان مال وقت اور دل و دماغ کا لگانا کسی چیز کے حاصل کر، غیب کی یقین کو حاصل کرنے کے لیے جان مال وقت لگانا، یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا یہ ایمان کی محنت ہے، یہ امانت ہے دوستو۔ اللہ جانتا ہے، صرف امانت پہنچانے ہمیں تو بس اللہ قبول فرما لے، نظر بس سے بچا سکے، خوشی ہوتی ہے اللہ قبول کرے۔ ایمان تازہ ہوا تھا مشورے میں بیٹھ کر تاکہ تقاضوں کو سن کر یا اللہ، لیکن میرے دوستو تھوڑا سا یہ کسر اللہ پر پوری کر، ہمیں اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق دے رہے۔ یہ روانگی میں کہا ہے، جیسے روزے کا ساتھی ہو کہ چلہ یا ملکوں کا، پہلے ہی سب چار اعمال کو اس طرح کرنا ہے، تب جا کے بقول حضرت مولانا کے چکی کی پاٹ گھوم رہی ہے تو دانا ہے نہیں۔ صرف حرکت مقصود نہیں، حرکت سے مقصود دین کا ہمارے اندر آنا۔ یہ محنت بڑا محنت نہیں ہے بھائی، اس کو واضح کر لیں۔ اس محنت سے ایمان میں قوت آئے گی۔ مولانا فرماتے تھے کہ دین پہ چلنا اصل ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اب اجتماع میں بیان کو غور سے سننا، اس کو خوب کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جگہ دیا کہ ہم تو کہیں اور تیر مار رہے ہیں۔ سننا، دعوت میں غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر۔ تعلیم میں مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں غیب کا علم غالب آ جائے مشاہدے کے علم پر۔ ذکر میں غیب کا دھیان غالب آ جائے مشاہدے کے دھیان پر۔ صاف لفظوں میں کہا، ان 3 مہینوں کے بعد نماز ٹھیک ہوگی، یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھولے گی۔ یہاں مولانا سعید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، نماز بغیر صفات کے، گاڑی بغیر انجن کے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر اثر کے بعد دھیان سے بیان سنا ہوگا تو یہ سمجھنا آسان ہے، سب باتیں اثر میں ہو گئی۔ اللہ برکت۔ دعوت، تعلیم اور ذکر۔ فرمایا منافقین فضائل سنتے تھے، ان کو نماز میں سستی تھی، ہم سنتے ہمیں سستی ہے، صحابہ کرام سنتے ان کو سستی۔ کیا وجہ ہے؟ منافق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جھٹلاتے تھے حضور کے فرمان کو دل سے، اللہ بچائے اللہ۔ ظلمت آئی، سستی آئی، صحابہ نے اتنی تصدیق کی کہ جنت حسن کو دنیا میں آ گئی۔ بقول حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرکزو، ہم تصدیق کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، اتنا کمزور ہے، جنت کی آیت شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا دی۔ جس دن جہنم ڈرا دے سمجھو دل اثر دے۔ جہنم کی آیت ڈرا نہیں رہی۔ بھائی دھیان سے بیٹھو، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ تعلیم میں صرف بیٹھنا نہیں کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم کی کہا، یہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم قیامت تک پکڑوانا تھے۔ ایک حدیث میں بھی عمل نہیں کہ نہیں، دل کی میاں جی محراب سب 3 بات، دل کی تصدیق سے سننا ہے اور تعظیم و ادب سے سننا۔ وہ لمبی باتیں نہیں کرتے دنیا جی۔ مجھ سے پوچھا سارے وہاں مرکز سب سارے بزرگ بیٹھے، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا میں جی مجھے آتا نہیں۔ مرکز میں تعلیم کر رہا ہے، معلوم نہیں؟ میں نے کہا میں جی مجھے آتا نہیں۔
مرکز میں تعلیم کر رہے ہیں، معلوم نہیں میرے حضرت معلوم ان کے سامنے کیا بولتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے سمجھاتے تھے، درمیانی کیا بات کرو گے، دش کے آداب کیا کرو گے، اس طرح یاد اچھی طرح شفیق تھے، بہت بڑا کام لیا اللہ نے سے۔ اور شاباش۔ اب دیکھو دو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جس نے وضو کیا اور بسم اللہ کہا اس کا پورا بدن پاک ہے، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کیا ہے حدیث میں آتا ہے وہ حصہ پاک جہاں پانی آئے۔ اب آپ نے ایک حدیث سنی، دل چاہ کے بسم اللہ کہیں نہ کہیں، ابھی عشاء کا وضو کریں گے بسم اللہ، میں نے عبداللطیف صاحب فرمایا ایک مرتبہ بھی دل کی تصدیق سے سن لو گے موت تک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے اللہ اکبر، جس علم کو عمل میں لے آئے وہ علم نہیں بھولتا۔ اب تو عمل کی بات کرنے کا مسئلہ ہے، اللہ قبول فرمائے قربانیوں کو، محنتوں کو، نکلنے کو، بھائی ذرا سا اب زور لگانا۔ ایک حدیث اور حدیث ماتا الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل۔ صحیح حدیث ہے، سونے سے پہلے پڑھ لیا، فرمایا محامد الخلق، ساری مخلوق میں جو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں سب کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ کیا مجھے بتاؤ تین سے اگلی حدیث میں آتا ہے جو اگر یہ کہہ دے اللہ تمام ایمان والے مرد عورتوں کو معاف کر دے، اللہ کی قسم اتنی نیکی ملے گی جتنے دنیا میں مسلمان ہیں، یعنی 3 ارب نیکی 3 سیکنڈ کے اندر۔ سب کہہ دو اتنے دیر اے اللہ تمام ایمان اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سب کہہ دیا۔ آپ کو تو 3 ارب ملا، مجھے سب کو ملا۔ لوگ کیسا کام ہے، اس طرح دائی بنانا ہے۔ بہت غور سے سننا بھائی، فضائل یاد آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دارقطنی کی روایت ہے، اس کو جانتے ہو کہ کون ہے، کہ یہ مجھ پر درود پڑتا ہے، ساری مخلوق کو درود پڑھنے والوں کو برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ، فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک، اے اللہ اتنا درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ساری مخلوق بھیجتی۔ صلی علی سیدنا محمد النبی کما ينبغي لنا ان نصلي علیہ، وصلی علی سیدنا محمد النبی کما امرتنا ان نصلي علیہ۔ آپ نے چند حدیثیں سنی، دل چاہا عمل کرنے کو۔ دیکھو جس حدیث کو دل کی تصدیق سے سن لیں گے عمل کا بھی شوق پیدا ہوگا، پہنچانے کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ ورنہ میرے دوستوں اٹھنے کے بعد کوئی حدیث یاد نہ رہے۔ صحابہ اکرام میں کمال یہ تھا، اب میں کدھر جاؤں، مولانا فرماتے تھے پہلے دن سے ان کو داعی بنایا تو 17 صفحے حضرت نے بیان کیے اس کو، میں ابھی ایک جملہ ڈر لگتا وقت میں، اللہ برکت دے دے۔ صحابہ اکرام کو پہلے دن سے داعی بنایا تو ایمان میں قوت آئی، پہنچانے کا جذبہ آیا، تو جو سیکھا امی تھے دیکھ کر صلو کما رأیتمونی یصلی، اور سن کر سمعنا وأطعنا، سننے کے بعد عمل کیوں کیا، دل کے یقین کی وجہ سے عمل میں آیا، اور صفت بلاغ ہم نے پہلے تھی فوراً پہنچایا، علم عمل دعوت ہر گھر میں پہنچا۔ ہم نے داعی بنایا نہیں، ایمان میں کمزوری آئی، پہنچانے کا جذبہ نہیں آیا، تو فرمایا جو سنا اس پر عمل مشکل ہے، بھائی سختی نہ کر میرے بس کا نہیں، اور پہنچانے تھے کہ داعی نہیں، تو فرماتے تھے معلومات بازوں کے پاس رہ گئی، جہالت دنیا میں پھیل گئی۔ آج کی اس مجلس میں صرف یہ بات دل میں آ جائے، صحابہ جو مسجد میں سنتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھر میں جا کر کہتے آج جبریل اترے، آج یہ حدیث کی آیت ہے۔ کوئی ادھر ادھر آپ کہاں دیکھ رہے، سامنے بیٹھ کے میرے سر میں درد، سامنے بیٹھنے کیا فائدہ ہے، بہت غور سے سنو، سارے مجمع کا حق مارا جاتا ہے، بہت غور کرنا۔ کیا کہہ رہا تھا، اور سننا غور سے، داعی بنایا
تاکہ ایمان میں قوت اور پہنچانے کا جذبہ ہے. جو سنا قوت ایمانی کی وجہ سے عمل کیا, جو سنا اس کو پہنچایا. علم عمل دعوت ہر گھر میں, وہ گھر میں بھی بتاتے تھے, وہ بازاروں میں بتاتے تھے. آج جو آیتیں اترتی تھی پورے مدینے میں پھیل جاتے تھے. ہم سے یہ نہیں ہو رہا اتنا اہم بیان سنا اثر کے بعد, اور یہ سننے کے بعد گھر جا کے بتائیے آج یہ سنا. وہ بیچاری مہینے 1.5 مہینے میں سنتی, بازار میں سناتے نہیں, تو یہی کہیں رہا تھا. بہت اہم بات ہے. کہتے نا دین آ جائے, دین آ جائے. ہر طبقے میں مسلمان جتنے ہیں, تاجر ہو یا زمیندار ہو, ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, غنی ہو یا فقیر ہو, اور فرمایا عرب ہو یا عجم ہو, سب عورت ہو یا مرد ہو, سب کو دائی بناؤ. ایمان میں قوت آئے گی, پہنچانے کا جذبہ آئے گا. جو سنیں گے اس پر عمل, جو سنیں گے اس کو پہنچائیں گے. اللہ پاک اپنے کرم سے دین کو زندہ کر دے. ابھی بھائی معافی چاہتا ہوں, باتوں کا وقت ہے, تو مسئلے کا حل بتائیے. چاہتے دین آ جائے, کیسے آ جائے؟ اللہ والوں نے بیان کیا اس کو. فرمایا تایا کی بات ہے ابا تک پہنچا. اور نہ کہتے تھے بڑے کی بات ہے بڑی بنا کر کہو, بڑا بن کے مت کہو. حضرت یہ جو آپ جملہ بولتے ہیں نا, اللہ بڑے ہیں سب کو, یہ کہتے ہی حدیث میں آتا ہے زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے. صاف حدیث ہے. مولانا یوسف صاحب کہتے تھے یہ نور دل میں اترتا ہے اور دل کے اندر یقین آتا ہے اللہ بڑے ہیں, فوراً دل میں آتا ہے بڑا سب کچھ کرتا ہے. بڑے کی ماننے میں کامیابی ہے یعنی اس کی رضا ہے. پوری تبلیغ ہے 4 جملوں, اس میں چاروں اعمال ہیں. میرے دوستو امانت کو لیجیے. دعوت میں غیب کو بیان کرنا ہوگا, اس رخ پہ آنا ہوگا. ساری تبلیغ کا خلاصہ ایمان کی تحریک فرمایا, غیب کی تصدیق کو بڑھانا ہے. اگر ہمارے ذہن میں نہیں ہے میرے دوستو, دعوت میں غیب کا یقین غالب آ جائے, اس کو مولانا یوسف صاحب نے ایمان کی محنت کا. تعلیم میں غیب کا علم غالب آ جائے, مشاہدے کے علم پر. ذکر میں غیب کا دھیان غالب آ جائے. اس کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں اور دماغ میں نہ چائے میں. مولانا مجھے اللہ تعالیٰ نے ملفوظات مولانا الیاس صاحب کے قلمی اللہ نے دلائے. شاید منشی بشیر صاحب نے کسی لکھا, میرے تو قسمت, میں نے کہا یا اللہ یہ کیسی جگہ, اس میں لکھا. اور میں نے بھائی امین صاحب سے رحمت اللہ علیہ سنا اسی کو. فرمایا سبحان اللہ, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک, میں تمام عیبوں میں بھرا ہوں. تمام تعریف تیرے لیے ہے, میری کوئی تعریف نہیں. یہ جو بیچارے تعریف کریں اللہ تیری ہی ہے, تو نے عطا کی ہے. جب تو ہر عیب سے پاک, ہر خوبی تیرے لیے, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر کہتا اللہ اکبر کے معنی مولانا الیاس صاحب نجیب, اے اللہ تو اتنا بڑا ہے ہمارے تصور سے بڑا ہے. اللہ آسمان و زمین سے بڑے نہیں ہے. اللہ یا اللہ کسی کے مقابلے میں بڑے نہیں. لیس کمثلہ شیء. اور درود شریف کے متعلق بھائی امین صاحب فرماتے کہتے تھے درود شریف پڑھنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور قربانی کو یاد کرو, غور سے سننا, اور خوشی کی محبت کی لہر آئے گی. پھر کہنا اللہم. اللہم کے معنی عجیب کرتے تھے, اے اللہ, یہ اس میں اعظم ہے. مولانا موسیٰ صاحب نے لکھا اللہم, اے اللہ میں تو ہے نہیں, آپ ہی درود بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آن حضور کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. جتنا درود کثرت سے ہوگا اتنا قریب ہوگا. ہمیں نصیب کر دے. صرف آپ کا نام نہیں لیا تھا, آپ کے ابا کا نام بھی لیا تھا حضور سے. اور استغفار سے پہلے جیسے اثر میں بھی سنا, سارے گناہوں کو یاد کرنا ہے بالغ ہونے سے لے کے اب تک, اور ندامت آوے کہ اللہ معاف کر دیجیے, آئندہ نہیں کروں گا. پھر استغفار. جیسے سنا نا گناہوں کی جگہ پر نیکی لکھیں گے, پھر جن گناہوں کی میں سے نیکی چھینی گئی تھی دوبارہ لوٹا دے گا. یہ میں نے حدیث صاحب سنا. یہ 3 محنتیں, دعوت سے غیب کا یقین غالب آ جائے, نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام,
چونکہ غیب کا یقین جب بڑھے گا، غیب کی تصدیق بڑھے گی، تو ان حکموں پہ لائے گا جو گناہوں سے ان حکموں پہ لائے گا جو قرآن و حدیث میں، ان گناہوں سے روکے گا، ان نواہی سے بچے گا جو قرآن و حدیث میں بیان ہے۔ اور یہ جب ہوگا جب دعوت میں ارادہ کریں گے غیب کو بیان کریں۔ صحابی ایک آیت سنتے تھے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اسی وقت عمل کیا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ بھی روحا ہے، اللہ کے کمال کے لوگ تھے، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ یہ امانت تھی، اس بنیاد پر دوبارہ لوٹنا ہوگا، دعوت تعلیم ذکر کو اس طرح کرنا ہوگا، پھر اللہ سے لینے کا دروازہ کھلے گا، پھر مخلوق کا ادا کرے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں لینے کا جذبہ امت کو توڑے گا، دینے کا جذبہ امت کو جوڑ دے گا۔ اگر بیوی سے کہہ دو تمہارے ذمہ جو تھا نا میں نے سب معاف کیا، اب میرے ذمہ جو ہے کہ میں تم کو ادا، وہ کہے گی میں نے بھی معاف کیا اب میرے ذمہ ادا، کبھی لڑائی ہوگی؟ پورے دین کا خلاصہ ہے، غور سے سننا۔ اللہ جانتا ہے صرف امانت کی نیت سے میرے دوستو اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اس امانت کو سنبھالیے۔ 4 عمل مولانا سعید خان صاحب نے سنا، مولانا الیاس صاحب جماعت میں کیوں نکالتے تھے؟ ایک تو مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اور ایک مولانا کا۔ میواتیوں کو دین سیکھنے کے لیے نکالتے تھے مولانا الیاس صاحب، اور عجیب بات تھی ان میں سے جس کو فاتحہ تیار اس کو امیر بنا دیتا۔ یہ مفتی صاحب کا بیان ہے۔ مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جو مولانا سعید خان صاحب کے بھی استاد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں مفتی صاحب ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، بولی انعام مولانا یوسف۔ سوالات تھے، جب مجھ سے مفتی صاحب نے فرمایا مجھے پڑھاتے فرمایا لگے ان کو پورا شرح سر ہو گیا۔ اب یہاں سنو، میواتیوں کی جماعت تھی، حضرت کی عادت تھی جتنے وقت کے لیے آتے اسے ترغیب دے کے بڑھاتے تھے۔ اللہ کا ہمارے تشکیل والوں کو بھی توفیق ہو، وہ ہے نا واپسی کی بات، اس سے اگلی بات کر دی، وہ وقت بڑھا تھا۔ جماعت میں نکلے، پیدل جماعت تھی، دھوپ لگی، کامر صاحب پیر کا درخت ہے، دھوپ لگی ہے۔ ایک ساتھی نے کہا بھائی یہ تو مالک نہیں ہے، تو مالی ہے، یہ کیسے اس کی یہ کیسے دے سکتا ہے؟ بیچارے بھوکے آگے نکل گئے۔ اس سے جا کے مالی نے مالک سے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کے ولی آئے تھے، انہوں نے مل الکیس کیا بولتے ہیں اس کو تھیلی بھر کر بیر کو لا کے دیا مسجد میں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لیتے، پہلے جماعت میں نکلو نقد پھر لیں گے۔ تو مولانا سعید خان صاحب طرف بولے نکلے تھے توکل پر، راستے میں اللہ نے تقوی عطا کیا اور استغنا عطا کیا، یہ نکلنے کا مقصد ہے۔ ہمارے ذہنوں سے اگر یہ نکل گیا تو لوٹانا ہوگا۔ حضرت مولانا ہم سے فرماتے تھے پانی پیتے بسم اللہ کہتے ہیں، چائے پیتے تو ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ فرمایا دین زندگی میں نہیں ہے، دین کی بات ہے، اس کا مشورہ روزانہ صبح کرنا ہوگا فجر مشورے میں۔ دین اور دین کی محنت کے اعمال مجھ میں گھر میں بستی، حضرت جی کی بات ہم کو یاد نہیں، کمال نہیں، صرف اتنی بات ہے ہم سیرودے میں نکلتے تھے یا چلے میں، سارے سفر میں کھانے پینے سونے سنتوں کے آداب کا مذاکرہ ہوتا تھا، ساری سنتیں زندہ تھی۔ اور پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا آداب کا مذاکرہ، جب میں ہوں تو کرتے ورنہ نہیں، تو ہم میرے دوست کو کیا بتائیں کیا ہو، دوبارہ شروع کر دیں۔ لیکن بس اتنی بات درمیان میں لے لیں، 24 گھنٹے کیسے ایمان بڑھے گا، تھوڑا غور کرنا ضرور۔ 24 گھنٹے میں فجر سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک جو کچھ کرتے ہیں اس کو فضائل کا استحضار اور دل کی تصدیق سے کریں گے تو 24 گھنٹے ایمان بڑھے گا۔ کپڑا پہنا نیا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اگر کہا صحیح حدیث ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ عید کے دن نماز کھڑی ہو رہی ہے، جلدی میں نیا کپڑا پہنتا اور وہ دعا بول گئی، شیطان کے چکر چلا رہا ہے۔
یا اللہ میرے ساتھ ہوا میں کیا کروں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. کیا اتنا بڑا موقع ضائع کر دیا. 24 گھنٹے بیت الخلا جاتے ہوئے بسم اللہ اور دعا پڑھ لی، پردہ آیا تھا. بیوی سے ملتے وقت دعا مانگ لی، شیطان شریک نہیں ہوگا. اگر بغیر دعا کے بیوی سے صحبت کر لی، شیطان بچہ پیدا ہوگا. ہر وقت ایمان بڑھ سکتا ہے. بازار میں آپ نے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ پڑھا، سچائی امانت سے بیچا، تو یوں فرمایا صدیقین اور آگے کس کے ساتھ حشر ہو. ہمارے لیے اپنے لیے ہے. جیسے کھانا بھی اثر کے بعد بھی سنا، بزرگوں سنتے ہیں. نشانہ اپنے کو بڑے ڈائلیکٹ بولنے کے جوڑ لیے، اپنے کو سوچنا ہوگا. بلکہ حضرت مولانا تو یہ کہتے تھے رحمۃ اللہ، سننے والوں کی اخلاص اور سچائی کی برکت سے متکلم کو توفیق ہوتی ہے. بات کر یہ مجمع کی استعداد، یہ قربانی کی برکت سے اللہ متکلم کو توفیق دے. کیا کیسے ولی ہوتے ہیں، کتنے بڑے متقی، کتنے بڑے علماء، ساری زندگی دینے والے، ملکوں میں سینکڑوں مرتبہ جانے والے. ہماری تو کوئی ایسی تھی شرم آتی. اب یہ واضح ہوا دعوت تعلیم. اب یہ 4 اعمال جو کریں گے، تو یہاں مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے. چونک کے میں نے کہا یہ کیا فرمایا؟ نبیہ بِاقْرَأ، اقرا کے ذریعے سے نبوت دی، یا مدثر سے دعوت کا کام دیا. حضرت مولانا فرماتے تکلیف آئی تو مکی صورتیں اتری، اس میں ایمانیات انبیاء قصے سنائے اور اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا. ہم قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے جب وقت مقرر نہ آ جائے. یہ تعلیم کا حلقہ تھا دارالحکم میں. دارالحکم کی تعلیم فضائل نماز، فضائل روزے کی نہیں تھی، کیونکہ احکام اترے نہیں تھے. دعوت کی راہ میں تکلیف آتی اس کے فضائل تھے. یہاں حاجی صاحب بولے رحمۃ اللہ علیہ، دعوت دیتے دیتے ان کو تکلیف آتی تھی، ہمت پست ہوتی تھی، پھر حضور ان کو سناتے تھے انبیاء قصے، پھر ہمت آتی تھی، پھر دعوت. ہر بات کو سننا پڑے گا. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، رغبت سے. پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو اتارا. حضرت پوری دنیا پریشان ہے، بچہ نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، نوکر نہیں مانتا، طالب علم. ارے بابا شکایت کرنے کا موقع. جو اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ نے قرآن کو اتارا، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کو نہج بتایا. انسانوں کے اندر استعداد ماننے کی کیسے پیدا ہوگی؟ دعوت سے اور تعلیم سے. کمال نہیں ہو گیا ہے؟ حد کر دی دوست. یہ مولانا بہت سخت. دعوت اور فضائل کی تعلیم سے دلوں میں ماننے کی طاقت پیدا ہوئی، رغبت سے. پھر اللہ نے مدنی صورتوں کو تھا. مجھے تھوڑا سا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی جو بات ہے وہ امانت پہنچائیں. غور سے سنو. پہلے حضرت مولانا سید خان فرماتے ہیں کائنات کے خالق معبود ہیں، زبردستی حکم نہیں اتار رہے ہیں جب تک استعداد پیدا نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے استعداد سے پہلے، غور سے سننا بھائی، استعداد سے پہلے احکام بیان کرنا ایسے ہے جسے بیچ پھینکنا چٹان کا. بنیادی بات ہے پوری تبلیغ کی. اللہ نے ان کو کھولا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر یہ حرام کی آیتیں اترتی ہیں. یہاں بھائی امین صاحب بولے رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال تھا. فرمایا پہلے دعوت ہے فانذر وربک فکبر، پھر ایمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پھر فرمایا یامرون بالمعروف وینهون. یہ فرمایا جو نہیں انکر پہلے کر دیتے دعوت سے وہ آپریشن کر رہے بغیر بے ہوشی. اچھی طرح سنو. میں آپریشن ہوتا ہے بغیر بے ہوشی کے؟ بولو نا بھائی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھو. بنج. اب ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ عام نوجوانوں کا ان کا اکرام کرتے، تشریف لائیے، اور بیٹے سے کہتے گدھے نماز نہیں پڑھتے. الٹی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو. مارا کا کھڑا ہے اس لیے کام کرنے والوں کا اولاد بہت غور سے سنو. باتیں نہیں ہیں پر بہت بڑا حجاب ہے. کتنی قیمتی بات کر دی.
پر بہت بڑا حجاب ہے. کتنی قیمتی بات کر دی. یہ جو عربوں کو کہا ان کی حالت عجیب. تو مولانا نے کہا تھا وہاں کے علماء کو دیکھو تم منکر پر سختی نہ کریو یہ عام ہو جائے. 3 مثالیں دیتے تھے تو عام ہوا نہیں ہوا یہ کہتے ہیں. سارے علماء نے کہا آپ میں استعداد ہے, آپ اس کے اہل ہیں, اللہ کو وہ یاد دلا رہا, امانت پہنچانا, بس اللہ ہمیں توفیق دے. ڈر لگتے ہیں بیٹھتے ہوئے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بات فرماتے, صدیق اکبر نے, تمام خلفائے راشدین نے, تمام اکابر نے, ہمارے بزرگ, ہم کہاں سے یہاں آئے؟ اللہ معاف کرے. بھائی غور سے سننا, اب دعوت اور فضائل کی تعلیم سے ماننے کی طاقت پیدا ہو. پھر اللہ نے مدری صورتوں کو اتارا, احکامات پہ چلے. یہاں مولانا کہتے ہیں احکامات پہ چلے صفات کے ساتھ, پھر اللہ سے لینا سیکھا. یہ صاحب کہتے تھے اعمال بغیر صفات کے, گاڑی بغیر انجن کے, کوئی مسئلہ نہیں. یقین, اخلاص, احسان, اللہ سے لینا سیکھا. یہ توحید کا خلاصہ ہے. قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کام کو خلاصہ, اس کام کا مقصد قوت دعا کا بڑھانا ہے. اب دعا کی جگہ باتوں نے لمبی لمبی نہیں. پہلے زمانے کے بزرگ روتے بہت. میں جب حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کیا جانے کی توفیق ہوئی تو حضرت نے ہمارے ذمہ میں روانگی کی بات تھی وہاں, تو حضرت آئے کہنے لگے فلسفی میں اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے. فلسفی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, عمل کم کرتے ہیں. نبی باتیں کم کرتے ہیں, عمل زیادہ کرتے ہیں. ایک دم حضرت نے آ کر روانگی کی بات اندر سن رہے تھے اور آگے فلسفی ہے کیا ہے. بس میرے دوستو, اگر بننے کی نیت ہے تو یہ راستہ ہے. کوئی کان پکڑ کے نہیں سمجھائے گا, خود کو کوشش کرنا, غور کرنا. یہ روزانہ کہتے ہیں اپنی نیت کرو اپنی. یہ مولانا عمر صاحب بھی کہتے تھے 3 محنت اپنی ذات پر, ساتھیوں پر, بستی پر. یہ اپنی محنت عرض کی جا رہی ہے کہ میں کیا کروں. تو ساتھیوں کو بتا دو وہ بھی کریں, اور جس بستی میں جاؤ وہاں بھی بتا دو, وہاں نقد جماعت نکال دو وہ بھی ایسے کریں. اس میں کیا ہوگا, جیسے مولانا فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں کیا نفع ہوا. تو مولانا سے, مولانا ابراہیم صاحب سے میں نے خود سنا مکہ مکرمہ میں بھی اور یہاں بھی, فرمایا تقوی اندر آ گیا. ارکان اسلام کی بنیاد تقوی پر ہے, اور تقوی کا تذکرہ نہیں تقوی کو کہنا ہے. کیسے آگا حضرت, ایمان کے بعد پہلے تقوی آئے گا, پھر اخلاص آئے گا, پھر صفت احسان آئے گا. اگر یہ آ گیا, اللہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اے بِتَائِیدِی وَنُصْرَتِی وَحِفْظِی. اس کی تائید, اس کی ساری تبلیغ ہے. تھوڑا غور سے سننا. جب لینا سیکھا مخلوق کو دیا. 4 اعمال قرآن کے اترنے کی ترتیب ہے, صحابہ میں دین کے آنے کی ترتیب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مال وقت خرچ کیے مولانا یوسف صاحب پوری دنیا کے. حضرت مولانا ادریس صاحب ملٹی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی اسلامی طریقے پر خرچ, اتنی موٹی کتاب ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نے اسی بات کو ایک جملے میں کہہ دیا. اور آپ اگر ان کے بیانات آپ کے پاس ہیں, حیات صحابہ میں اکثر ہی بیان کرتے ہیں, دیکھ لو. جان مال وقت خرچ قرآن کے مطابق تھا. جیسے قرآن اترا ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, حضور کی زندگی قرآن کے مطابق ذریعہ ہدایت ہے. اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کریں گے, یہ فرماتے تھے ظاہر و باطن میں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے گا, پوری امت کو ہدایت. وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا. حضور کا ظاہر صاف فرمایا مولانا یوسف صاحب نے. دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت, خدمت ہے. حضور پاک کا باطن صفات ہے. ایمان, یہاں ایسے 6 نمبر بیان کی. ایمان, اخلاص, احسان, اللہ کے وعدوں وعید کا یقین, امت کا درد, دین کے مٹنے. ان 4 عملوں سے 6 نمبر کیسے آئے؟ میں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں ڈرائیور میں جو پرانا تھا نا, ادھر بیٹھے تھے, ایک دم
وہ موڈ میں بولے کہ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا حضرت آپ کی منشا کیا ہے؟ تو میں ایک دم قلم کاغذ سے لکھ لیا ورنہ آدمی کو یاد رہ جائے. حضرت کلمے سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ امانت ہے یقینوں کی تبدیلی. نماز سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو. یا مولانا یوسف صاحب بولے ایک بزرگ سے سننا نہیں ہوگا سب سے سننا ہوگا تب مکمل ہوتی بات. غور سے سننا. نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی 5 مرتبہ. فجر میں آرام کو چھوڑا, زور اثر میں دکان کو چھوڑا, اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا. جو 15 منٹ کی دکان نہیں چھوڑتا حج میں کیسے جائے؟ یہ مولانا یوسف. فرمایا نماز میں سب سے کٹ گئے پھر بھی خدا کا دھیان نہیں, تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ بیٹھا؟ حد کر دی حضرت. کلمہ نماز سے یقین آیا, حکموں میں چلنا آسان ہوا, سستی آئی, علم کا نمبر رکھا. یہ 6 نمبر متفق علیہ امت میں, فضائل پر اتفاق ہے پوری امت. فضائل کا علم مراد ہے, یعنی وعد و وعید کا یقین. بولتے تو فضائل کا علم ہے, اس سے مراد وعد و وعید کا یقین, جس سے نیکی کی رغبت, وہ گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو مولانا سکھا دو, دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائے. یہ تقوی کی علامت ہے. صحابہ نے پوچھ پوچھ کے پورے قرآن پہ عمل کیا. یہ سنون کا ماد ہے. عرفان بھائی غور سے سننا. یہاں مولانا الیاس صاحب ایک بات عجیب فرما گئے. فرمایا وعد و وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے, ایمانیات مقدم ہے احکام پر. فضائل کو معمولی نہ جانے. لیکن اجتماع میں نے حضرت مولانا سے سنا, مولانا ابراہیم صاحب علی سے, مولانا یوسف صاحب کی بات نقل کی کہ فضائل اور مسائل کو اللہ نے اکٹھے اتارا. جیسے فضائل حج کو حضور نے بیان کیا, احکام حج کو بھی بیان کیا. اس لیے مسائل پہ بہت زور دے رہے ہیں بغیر پوچھے نہ کرنا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اس کام کے مقاصد میں سے عوام کا ربط ہو گیا علماء سے. اور یہ بھی کہتے تھے, عجیب بات, علماء کا علم وہ محفوظ ہوگا جو عوام کے اندر عمل ہو. ہم بار بار پوچھتے ہیں طلاق کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, ان کو بھی ازبر یاد, کوئی ایسی چیز پوچھ لی ہو کبھی تو پھر دیکھنا پڑتا. یہ کہتے تھے حضرت عجیب کام ہے. ذکر کا مقصد یہ پہلے عرض کر دیا کہ عمل کی رغبت کیسے آئے گی جب دل کی تسبیح. ذکر کا مقصد جس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کیا جائے. یہ غور سے سننا. حضرت مولانا سید خان صاحب فرماتے ہیں گناہ کرتا ہوا جو تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے. حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب فرماتے ہیں گناہ کرتے ہی جہنم تیار ہوتی ہے, اس کا اثر یہاں پڑتا آگ لگتی ہے, بے چینی ہوتی. دواؤں سے نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب, یہ اندر آگ لگی ہوئی ہے جہنم کی. اور اگر ابھی ہم اس مجلس میں جنت کے باغ میں, بتاؤ کتنا سکون ہے. فرمان ہے. اور ایک عجیب حدیث ہے, جو حلقے کے بیچ میں بیٹھے گا اللہ اس کو جنت کے بیچ میں جگہ دے گا. بیچارے بول بول کے تک جاتے ہیں قریب آؤ, آئندہ یاد رکھنا قریب بیٹھو. اللہ ہمیں توفیق دے, مجھے بھی توفیق. سننا بھائی غور سے. میاں ایک میواتی نے کہا, وہ تو عجیب تھے, فرمانے لگے بھائی جس کے ذکر سے اس پہ دھیان نہیں آیا اس کی دعوت سے لوگوں کو خدا کا دھیان کیسے آئے؟ ایسے لوگ تھے. اب مولانا ذکر کر رہے ہیں دھیان نہیں آ رہا, کیا بولتے ہیں دماغ گھوم رہا. کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں, بیٹھے یہاں کوئی گھوم اور رہا ہو. اب غور سے سننا, یہ علاج اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. زبان سے ذکر کریں گے, معنی میں غور کریں گے, آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کی تربیت میں 9 سال رہے, یحییٰ صاحب نے بٹھایا تھا. اور سے سننا بھائی, بڑی مہربانی ہوگی. پہلی محنت تدبر سے ذکر کرنا. اب 10 مرتبہ کہیں گے نا, 5 مرتبہ دھیان, 5 مرتبہ نہیں, آہستہ آہستہ کرنا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت میری تسبیحات پوری نہیں ہوتی. فرمایا آپ کی تسبیحات پوری ہی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ ذکر کرتے ہوئے اتنا ڈوب جاتے تھے تسبیحات کیسے پوری. جیسے علامہ احمد شاہ کشمیری اتنا حافظہ قوی تھا, حفظ نہیں کر سکے. فرمایا جس آیت پہ غور کرتے تھے ڈوب جاتے تھے. کہ دوستوں رجال پیدا کرنے ضروری ہے, ورنہ یہ چلے گئے. اب مہربانی کر کے مجمع اللہ ہم سب کو قبول کرے.
2 محنت ہو گئی، اس کو محنت قرار دے، 3 محنت. تیسری محنت دوسری وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کٹ کے ذکر کرنا. حضرت مولانا سے میں نے خود سنا، حضرت کا خط بھی ہے، مولوی عثمان یہ ہمارے لاہور کے ہیں، افضل صاحب کے بیٹے، ان کو خط لکھا تھا. فرمایا مکی زندگی میں نقل و حرکت کے ساتھ ذکر تھا، جو آیتیں اترتی تھی اسی کو لوٹاتے تھے، کیونکہ مشقت تھی، اس کے دھیان خدا کا صفات ایمانی ملتا. سننا غور سے. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، حضور کے لیے یہ تھانی فراغت کیا ہے؟ تفسیر مدارک میں علماء فرماتے ہیں آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو جائیں، اپنے رب کی عبادت میں تھکیے. یہاں مولانا الیاس صاحب بولے رحمۃ اللہ علیہ، اجتماعی بھائی سننا بھائی، اجتماعی عمل کے بعد فوراً انفرادی عمل کرے گا، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا. اگر اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کیا، اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں ہم سے بڑی کمی ہے، ابھی اتنا تھکے ہم پھر دسترخوان پہ کوئی اور بات ہوگی. نہ خدا کے لیے اس ہمارے عرب کہنے لگے میں نے اس بات پر عمل کیا، میری نماز بدل گئی، میں اللہ اکبر کہتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، قرآن سنتا ہوں رونا آتا ہے، سجدے میں جاتا ہوں رونا آتا ہے. سفر میں نے دیکھا اتنی پابندی تھی. اکرام مسلم کا مقصد کیا؟ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبدالوہاب تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں تو وہ کہتا ہوں جو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا. فرمایا کیا کہا؟ کہ حقوق کی ادائیگی. فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں. اس طرح سنا میں نے آپ سے، اللہ کے حق کو، بندوں کے حق کو اپنے حق ادا کرے گا. حضرت مولانا فرمایا اس کا اسلام مکمل. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں کسی بزرگ کے اترتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. بچوں نے کہا ہمارے یہاں ٹھہریے. کہ بھائی تم نے میراث تقسیم کی؟ کہ نہیں. کہ بھائی میں کیسے ٹھہروں، تم 1200 کو مال مجھ کو خرچ کرو گے، میں نہیں ٹھہرتا. وہیں ڈر گئے اور تقسیم کر. بھائی سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہوگا میراث کی تقسیم میں. اگر خدا نہ خواستہ بھائی نہیں تیار ہے، تمہارے پاس جو بہنوں کا حق آیا اس کو بلاؤ کہ بھائی خدا کے لیے تمہارا حصہ میرے پاس ہے، یہ پکڑیے، قیامت میں میری پکڑ. ابھی مجھے سفر میں ایک ساتھی نے یہ بات سننے کے بعد کہا ہم نے تقسیم نہیں کی، میں نے ارادہ کیا ہے، مجھے میرا جتنا حق تھا تو بہنوں کا میں سب بہنوں کو دوں. کمال ہے، ترغیب کی ضرورت ہے. اکرام ہے تصحیح نیت، نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وجہ عمل خواہش نہ ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محرک عمل، باعث عمل، دافع عمل، خواہش نہ ہو حکم. یہ جی محراب صاحب فرماتے تھے عمل سے پہلے ایک دائیا پیدا ہوتا ہے شہوت کا یا شہرت کا. سننا بھائی غور سے. مسافہ کیا، فرشتوں نے صدقہ لکھا، اللہ نے کہا نہیں اس کی آنکھوں میں شہوت ہے، یہ خوبصورتی سے شہوت حاصل کی جہنم میں ڈالا. اور فرمایا کپڑا پہنا، دنیا دیکھے گی چین، ولیمے میں نظر آئیں گے، دنیا دیکھے گی. ذلت کا لباس پہنا اور آگ لگا. نماز پڑھائی بہترین قرات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اکیلے پڑھی درد اند لبن. اللہ کہتے بندے تو نے مجھے کیسے سنا ہے، ان کو کیسے سنا. بکرا لیا، بسم اللہ اذبح للہ، اندر کا بہترین بکرا کاٹا، خاندان والے تعریف کریں. میرے دوستو یہ مولانا یوسف جانی صاحب کی بات میں سن کے تھوڑی تسلی ہوئی. فرمایا ریا کا ارادہ کرے گا تب ریا بنے گا، خیالات کے آنے کا نام ریاکاری نہیں ہے. یہ عجیب بات کر دی ورنہ مر جاتے ہو. بس کرنا ہوگا کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو گیا. ابھی اخلاص آئے گا کیسے؟ یہاں مولانا یہ میں نے اس یہاں پر بھائی میر صاحب سے سنا ہے، انہوں نے مولانا الیاس صاحب سے فرمایا کلمے میں بتوں کی نفی کی، بتوں کا یقین نکلا، بتوں کی عبادت چھوڑی. جس دن یہ کہہ دیں گے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. قرآن میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء. جب اپنے کرنے کی نفی کریں گے اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے. غور سے سننا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے میں باتوں کو سکھایا جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی الہ کے معنی جی چاہی کیا. غور سے سننا دوست،
جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا. یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی، یہی پورا کمال کر دیا کلمے کو مفہوم بیان کر کے، پورا قرآن کا خلاصہ بیان کر کے. تو قرآن میں عربوں نے پوچھا یہ کہاں سے ترجمہ کر دیا بھائی تم نے؟ ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا، قرآن میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہاں میں نے بائبل سے، کیا آپ نے دیکھا نہیں جنہوں نے اپنے جی کو، اپنا خواہش کو اپنا معبود بنایا؟ اگلی آیت بہت ڈر لگتا ہے، جو خواہش کو معبود بنائے گا اللہ اس کو علم کے ساتھ گمراہ کر دے گا. بہت غور کرنا. آخری باتیں ہیں. اب 3 گھنٹے مثلا میں بیان کروں اور اگر اپنے کرنے کی نفی نہ کی وہیں کھڑا رہے گا، نفس کا حصہ ہوگا جہنم میں. میں تو ڈر گیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر، میرے ہاتھ پہ جس چیز سے میں ڈرا ہوں نا آپ کو عرض کر. فرمایا اللہ، ابھی آپ نے مغرب کس نے پڑھی؟ بولو اللہ کے لیے پڑھی. وہاں اللہ پوچھے کس نے پڑھی؟ کہ آپ کے لیے. اللہ فرمایا میں جھوٹ بولتا ہے. یا اللہ کیا مطلب؟ ہائے ہائے. اللہ فرمائیں گے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو. کیوں؟ اتنے بڑے مولانا یوسف صاحب اتنے بڑے عمل کی توفیق دی، اس کو بھی غیر کے لیے کیا، جہنم میں ڈالا. اور یہ اللہ کے سامنے کہنے کے معنی اللہ میاں آپ بھی میرے حال کو نہیں جانتے. اتنی جرت کرے گا تو اللہ حکم دے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے شیطان عملوں سے نہیں ڈرتا، چاہے تو شہید ہو جائے چاہے سخی، ایمان و اخلاص نہ سیکھ ورنہ تیرا تھوڑا عمل بھی تجھے جنت لے جائے. صرف نقل کرنے کی بات ہوتی ہے. چھٹا دعوت ہے خود دائی بننا، اوروں کو دائی. ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی بتاؤ ہم کو اللہ نے پیدا کیا؟ جلدی بولو. ہاں بھائی جلدی یہ بولو. اب سنو بھائی، یہ پوچھنے پوچھانے کا وقت مولانا پوچھتے تھے انسانوں جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کی. لیکن بھائی انبیاء اکرام کے لیے 3 آیتیں آئی ہیں، علماء اکرام ذرا غور کرنا. قال انی عبد اللہ، اس کے حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے انبیاء اعلیٰ درجے کے انسان تھے، عام انسان نہ تھے. انہوں نے بھی کہا قال انی عبد اللہ، عبادت کی دعوت کے لیے. ولی کل قوم حاد اے داعٍ وَمِنْ أُمَّةِ اللَّهِ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. انبیاء عابد تھے، دائی تھے، اوروں کو دعوت سے عبادت پہ لائے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم